بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ مکہ میں قحط سالی پڑ گئی تھی۔ اس وقت مکہ میں بارش کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے، اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر کام کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں بارش کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم مکہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہیں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر ایک قسم کھا لیا، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چاچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے مکہ میں قحط سالی پڑ گئی ہے؟ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے ہیں۔ جب تک مکہ میں پانی نہیں آ جائے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا جان کہنے لگے نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا جان مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس چلا آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کو اپنے بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچے اور مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے ان میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی
اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے ہیں کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرجنا بند ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشانہ نہیں تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں ترک ہو چکے تھے، ان میں سے کہیں لوگ چکر آ کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کے کپڑے پکڑے۔ ابو طالب نے جیسے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا اور اللہ تعالیٰ ضرور پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب غصے سے کہنے لگے، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا جان، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا جان، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اللہ تعالیٰ پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے وہی والے تھے، اس سے پہلے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مر رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم سب پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگ رہا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر 32 کے 32 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا، ہم سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہمارے ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک چکے تھے اور 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے، انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں، اب جو ہے پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ بیٹھ گئے اور دیکھتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔
ان کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی ہی کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔